بھائیوں کو اللہ رب العزت نے اس امت کو جس پلیٹ فارم پر کھڑا کیا ہے وہ دعوت کا پلیٹ فارم ہے، اور اس امت کی سب سے بڑی ذمہ داری قیامت تک آنے والے انسانوں کے ساتھ بھلائی اور خیرخوائی ہے، اور اس کو یہ کام سونپا گیا ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے بچائے اور اچھائیوں کی ان کو ترغیب دے اور اچھائیوں پر لائے، اور اس امت کے ہوتے ہوئے دنیا میں خیر کا غلبہ ہو اور بدی مغلوب ہو، برائیاں کم ہو، اچھائیاں بڑھیں۔ یہ اس امت کا کام ہے۔ جب اسلام ابتدا میں آیا تو اس مقصد کو صحابہ نے سمجھا، اور صحابہ کرام نے اس مقصد کو کہ اللہ اور رسول کی مرضی اس دین کے ساتھ کیا ہے، انہوں نے سمجھ کر اپنی تمام توانائی اور اپنی تمام انرجی اور اپنی تمام صلاحیتیں انہوں نے اس دین پر صرف کر دی، یہاں تک کہ ان پر اس سلسلے میں بڑے سخت حالات آئے۔ صحابہ کرام کے کاروبار متاثر ہوئے، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئیں، ان کے اپنے علاقے چھوٹ گئے، ان کو ہجرت کرنا پڑا، ان کے اپنے عزیز و اقارب ان کے ساتھ سے روٹ گئے، ان سے ان کے تعلقات ختم ہو گئے، لیکن یہ ساری چیزیں انہوں نے گوارا کی۔ لیکن دو باتیں انہوں نے کبھی، صحابہ کرام نے جو اسلام کے ابتدائی قبول کرنے والے لوگوں کی جماعت ہے جن کو صحابہ کہتے ہیں، انہوں نے دو باتوں میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ ایک، انہوں نے دین سے ہٹنا اس کو کبھی گوارا نہیں کیا کہ ہم دین سے تھوڑا سے بھی ہٹ جائیں، اس کو صحابہ کرام نے گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے پوری یہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں 100% دین پر عمل کریں، یہاں تک کہ انہوں نے سنتوں کو چھوڑنا بھی گوارا نہیں کی۔ آج ہمارے پاس سنتوں کی قدر نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، جس کو سنت کہتے ہیں، اس کو چھوڑنا بھی گوارا نہیں کیا۔ فرائض تو بہت دور کی بات ہے، فرائض چھوڑنے کا اور محرمات کے ارتکاب کا صحابہ کرام کے یہاں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ان سے فرض چھوٹ جائے گا۔ انہوں نے سنتیں بھی نہیں چھوڑی، انہوں نے دین سے اعتزال اور دین میں تساہل اور دین میں کمی اور بیشی اور اپنی مرضی کو انہوں نے دین پر کبھی غالب نہیں آنے دیا، اپنی مرضی کو ہمیشہ دین کے تابع رکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے قرآن مجید کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے سمجھا، اور اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کی بڑائی، عظمت، اپنی زندگی کا مقصد، آخرت کی فکر، مرنے کے بعد بھی آنے والی زندگی کا آدمی کو احساس اور اس کی فکر ہوگی، تو وہی آدمی اس بات کو فکر مند ہوگا کہ میری اپنی زندگی جو ہے وہ ذرا سی بھی شریعت سے ہٹ گئی اگر وہ بے چین ہے، بے قرار ہے، بلکہ ان کے خیالات، ان کے ذہن و نظر، ان کی فکر ساری کی ساری اس دین کے تابع ہو گئی تھی، بلکہ وہ خواہشات جو انسانی نفس کے ذریعے سے انسانوں کے اندر پیدا ہوتے تھے، ان کی خواہشات بھی مسلمان ہو گئی تھی، خواہشات بھی دین کے تابع ہو گئی تھی۔ خواہشات پر کوئی قید نہیں ہے، یہ نفس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے خواہشات، اور جب نفس کی وجہ سے خواہشات پیدا ہوتی ہے تو نفس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائیوں پر ابھارتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ برائیوں پر ابھارتا ہے۔ تو ان کے اندر برائی کا خیال نہیں آتا تھا، ان کا نفس مسلمان ہو چکا تھا، دل مسلمان ہونا، دماغ مسلمان ہونا، زبان سے اقرار کر لینا، یہ سب الگ چیز ہے، لیکن غایت درجے کا ایمان یہ ہے کہ نفس تابع ہو جائے
اس دین کے جس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور بڑا سخت ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم، غور سے سنیے یہ حدیث، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے رسول کیا فرمانے، تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہو، لیکن اللہ کے رسول فرمانے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کے اندر سے اٹھنے والی کیفیات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو لے کر میں آیا ہوں۔ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، ایک ہوتی ہے ہوا، قرآن مجید نے ہوا کو بہت اہمیت دی ہے، اور اللہ نے نافرمانوں کے بارے میں کہا کہ یہ انہوں نے جو معبود بنا کر رکھے ہیں، اصل میں انہوں نے ان کو معبود نہیں بنایا جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جعل الہہ ہوا، انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ ان کے دل میں آتا ہے کہ اس کو بندگی کرنا چاہیے تو وہ اپنی خواہش کے تابع ہوتے، اور خواہش کا جب انسان غلام بن جاتا ہے اور خواہشات کا انسان جب تابع بن جاتا ہے تو پھر وہ خواہشات اس کو بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب پر مجبور کرتی ہے۔ انسان ہوا کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے اور خواہشات کو پورا کرنے کی وجہ سے غلط راستوں پر چلتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا کمال یہ تھا کہ ان کی خواہشات دین کے تابع تھی، دین کے تابع تھی، ان کے وہاں وہی بات دل میں پیدا ہوتی تھی جو دین چاہتا تھا، اور اگر دین کے چاہنے سے ہٹ کر اگر کوئی خواہش پیدا ہو جاتی تھی تو وہ بے چین ہو جاتے تھے۔ جعل الہہ ہوا، ان لوگوں نے خواہشات کو اپنا رب بنا لیا۔ اللہ نے نافرمان لوگوں کو کہا ہے آج ہمارا ہر چیز خواہش کے تابع ہے، ہر چیز کیا ہے؟ خواہش کے تابع ہے۔ میرا جی یہ چاہ رہا ہے تو میں کر رہا ہوں، میرا جی چاہ رہا ہے کھانا تو کھا رہا ہوں، میرا جی چاہ رہا ہے پہننا تو پہن رہا ہوں، میرا جی چاہ رہا ہے تو سونا تو سو رہا ہوں، میرا جی چاہ رہا ہے تو وہ ہر چیز آدمی جی کے چاہنے سے کرتا ہے۔ اور ایمان کا کمال یہ ہے کہ آدمی ہر کام رب کے چاہنے سے کرے، رب کے چاہنے سے کرے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے ولی کامل تھے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک جوگی کو انہوں نے دیکھا کہ جوگی آگ پر چلتا ہے، آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، آگ کو پکڑ لیتا ہے اور آگ اس کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آگ کا مزاج میں جلانا لکھا ہے لیکن آگ اس کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ وہ سمجھ گئے کہ جو اہل اللہ سے، اللہ والوں سے کوئی خرق عادت، یعنی عمومی طور پر جو چیز نہیں ہوتی ہے اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کو خرق عادت کہتے ہیں۔ خرق عادت اگر کوئی چیز اللہ والوں سے ہوتی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور نبیوں سے ہوتی ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور ان کے علاوہ لوگوں سے بھی بہت سارے چمتکار ہو جاتے ہیں تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ تو یہ استدراج ہے، یہ اس کی تہ تک پہنچے۔ انہوں نے کہا تجھے یہ کمال کیسے حاصل ہوا؟ تو نے یہ چیز کہ تو آگ کو ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، آگ پر چلتا ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں لگاتا ہے لیکن تجھے یہ چیز نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ تو کہنے لگے میں نہیں بتاؤں گا، نہیں، کہنے لگے تجھے بتانا پڑے گا۔ بہت حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر توجہ دی تو اس نے حضرت کو بتانے پر رضامندی ظاہر کی، اور اس نے کہا کہ مجھے یہ کمال حاصل ہوا ہے اپنے نفس کی مخالفت کی وجہ سے، اپنے نفس کی، میرے جی میں کوئی چیز کی خواہش پیدا ہوئی یہ کرنا چاہیے، بس میں نے اس کی وہیں سے مخالفت شروع کی، مجھے یہ نہیں کرنا ہے۔ جب میں نے یہ کیا تو مجھے یہ کمال حاصل ہو گیا، یہ کمال ہو۔ واقعہ بہت لمبا ہے، آگے بھی اس کی تفصیلات ہیں، لیکن مجھے جو بات یہاں نوٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نفس کی مخالفت جو ہے وہ انسان کو کے اندر غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کرتی ہے، اور وہ جوگی جو تھا اس کے اندر یہ کمال پیدا ہوا نفس کی مخالفت کے، اور صحابہ کرام نے بھی نفس کی مخالفت کی، ان کے اندر اس نفس کی مخالفت کی وجہ سے
جو کمالات پیدا ہوئے انہوں نے پوری دنیا کو تسخیر کر لیا، پوری دنیا۔ یہ ہمیشہ آپ اور ہم اس واقعے کو سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دریا میں گھوڑے ڈال دیے، کائے کی وجہ سے ڈالے؟ نفس کے وہ تابع نہیں تھے، نفس کے وہ تابع نہیں تھے، نفس ان کا تابع تھا، بس وہ کمال پیدا ہو گیا، کرامت ظاہر ہوئی، اور دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تو انہوں نے گھوڑے ڈال دیے اور گھوڑوں کو کچھ نقصان نہیں ہوا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے نقصان نہیں پہنچایا۔ دو شخص ہیں دنیا میں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے لیے آگ گل و گلزار بن گئی تھی، اور ایک ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو آگ نے نقصان نہیں پہنچایا، ان کو آگ نے بالکل نقصان نہیں پہنچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ ابو مسلم خولانی آ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے گئے کہ اس امت کے خلیل کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس امت کا وہ آدمی کیا کمال ہے اس کے اندر کہ اس کو آگ نے نقصان نہیں پہنچایا۔ ابو مسلم خولانی کو آگ نے تو ہوا خواہشات جو ہیں، ہر انسان کو نفس لگا ہے اور نفس انسان پر تقاضے کرتے رہتا ہے، یہ کر لے یہ کر لے یہ کر لے، اس میں کچھ اچھائیاں ہوتی ہے کچھ برائیاں ہوتی ہے، لیکن آدمی جب اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر نفس اس کو ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ نے قرآن میں کہا کہ نفس برائیوں پر ابھارتا ہے، پھر اس کے اندر بری باتیں آتی ہے، پھر جب یہ برائی پیدا ہوتی ہے تو خواہشات کا ایک ایسا سلسلہ چلتا ہے کہ آدمی وہ خواہشات کے جھمیلوں سے اور اس کے شکنجے سے نکل نہیں سکتا، آزاد نہیں ہوتا۔ یہ تو صحابہ کرام کا کمال تھا کہ انہوں نے اپنے نفس کو تابع کر دیا تھا دین کے۔ ہمارا نفس دین کے تابع ہوگا تب جا کر ہم کو ایمان کی لذت، ایمان کا کمال نصیب ہوگا، ورنہ ایمان کا کمال، ایمان کی لذت، ایمانیات کے مزے، ایمانیات کی وجہ سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ہم کو حاصل نہیں ہونا ہے۔ تو صحابہ کرام کا یہ کمال تھا، انہوں نے اپنے آپ کو دین کا تابع بنایا تھا، اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے دین کو اپنا تابع بنایا، الٹا ہو گیا معاملہ، دین کے ہم تابع نہیں ہیں بلکہ دین ہمارا تابع ہے۔ جہاں ہمارا جی چاہتا ہے وہاں ہم دین پر عمل کرتے ہیں، اور جہاں ہمارے مزاج میں نہیں آتا ہے وہاں ہم دین پر عمل نہیں کرتے، دین کے بارے میں پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ اس کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کیسا تھا، آج صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح یہ عمل کیا کرتے تھے، یہ سوچنے کی کلاس بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ آج ہم زندگی کی ہر چیز میں اگر غور کریں گے تو ہم دین کے تابع نہیں ہیں، دین ہمارا تابع ہے، دین ہمارا تابع ہے۔ فجر میں ہم لوگوں کے لیے نماز پڑھنا ذرا مشکل رہتا ہے، نیند کا تقاضا ہوتا ہے، تو یہاں پر فجر فی الحال جو ہے وہ ادا نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فجر پر نفس غالب ہے، نفس پر فجر غالب نہیں ہے۔ نفس پر فجر غالب ہوتی تو آدمی مسجد میں آتا تھا، لیکن پھر دوسری نمازوں میں جہاں مصروفیات رہی اور کاروباری مشاغل آ گئے یا کوئی تقاضا آ گیا یا شادی بیاہ کے مواقع آ گئے یا کچھ اور مسئلہ آ گیا تو وہاں نفس کے تابع ہو جاتی ہے شریعت۔ ہم اپنے آپ کو اس کے تابع نہیں بناتے، یعنی شریعت کے تابع، شریعت کے تابع ہم کو ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، سب چیزیں ہیں، کوئی فرق نہیں۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ان کے ہاں اور ہمارے ہاں فرق یہ ہے کہ وہ دین کے تابع تھے، ہم دین کے تابع نہیں ہیں، دین ہمارا تابع ہے۔ ہم دین کے مطابق نہیں بنتے بلکہ دین کو اپنے مطابق ڈھال لیتے ہیں، اور جس کے جیسے دل میں آتا ہے ویسے وہ عمل کرتا ہے، جیسے دل میں آ رہا ہے۔ بے راہ روی اس کو کہتے ہیں، بے راہ روی کہتے ہیں۔ یہ اس کو وہ ایمان کہتے ہیں کہ ایمان تو ہے، لیکن یہ ایمان وہ ایمان ہے جس کی روشنی سے قلب منور نہیں ہوا، نفس تابع نہیں ہوا،
خواہشات غلام نہیں بنی بلکہ انسان خواہشات کا غلام بن گیا اور خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے بس جیسی دل نے. اس لیے وہ زمانہ اور ہمارا زمانہ اس میں بہت بڑا فرق ہے. صحابہ کرام جب اسلام قبول کر انہوں نے اسلام کو اپنی زندگی بنایا تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں, بڑے خوبصورت تھے. ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے مکے میں مصعب ابن عمیر سے زیادہ خوبصورت نوجوان نہیں دیکھا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میری نگاہوں نے مکے میں مصعب ابن عمیر سے زیادہ خوبصورت نوجوان نہیں دیکھا. ان کو اسلام کی دعوت ملی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے. اس وقت ان کی عمر بہت کم تھی, 14-15 سال کی عمر کے تھے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا. جب اسلام قبول کیا تو حضرت مصعب ابن عمیر کے چچا جو تھے ان کا نام عثمان تھا, وہ ان کو چٹائی میں لپیٹتا تھا اور اس میں دھواں دیا کرتا تھا تاکہ یاد ہے. ان کی ماں نے قسم کھائی تھی اور ماں کے بہت چہیتے تھے, ماں ان سے بہت محبت کرتی تھی. جو شاہان عجم جوتے پہنا کرتے تھے وہ مکے کا یہ نوجوان جوتے پہنا کرتا تھا, بادشاہ لوگ, اور وہ خوشبوئیں استعمال کیا کرتے تھے جو بہت ہی کم دنیا میں استعمال کی جاتی ہے. حضرت مصعب ابن عمیر کے حالات میں ڈاکٹر رافت پاشا نے جو کتاب لکھی ہے سور من حیات الصحابہ, اس میں انہوں نے ان کا جو منظر کھینچا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ ایسے ناز و اندام سے حضرت مصعب ابن عمیر کا بچپن اور عنفوان شباب, جب جوانی کا آغاز ہوتا ہے اس کو عنفوان شباب کہتے ہیں, وہ ابتدائی جوانی کا دور گزرا اور اسی وقت اللہ رب العزت نے ان کو اپنے لیے قبول کر لیا. مصعب ابن عمیر نے وہ ساری سہولتیں جو ان کی والدہ مالدار خاتون تھی ان کو فراہم کیا کرتی تھی, اس کو چھوڑ دیا. ماں ناراض ہو گئی اور گھر والے ناراض ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا, تمام تکلیفیں برداشت کی. اور پھر حضرت مصعب ابن عمیر کو اللہ رب العزت نے ان کی اس قربانی پر کہ انہوں نے تمام اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیا, اپنے جذبات کا گلا گھونٹ دیا اور ساری چیزیں, اچھے لباس چھوڑ دیے, اچھے جوتے چھوڑ دیے, اچھی خوشبوئیں چھوڑ دی, ایسی محبت کرنے والی ماں چھوڑ دی, ایسا چچا چھوڑ دیا, ساری چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو اللہ رب العزت نے ان کو کائے کے لیے قبول کیا جانتے؟ حضرت مصعب ابن عمیر کو اللہ تعالیٰ نے مدینے کے لیے قبول کیا. مدینے میں جتنا اسلام آیا ہے حضرت مصعب ابن عمیر کے نام اعمال میں. 17 سال کی عمر میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبلغ بنا کر بھیجا مدینے کے اندر, تو حضرت مصعب ابن عمیر گئے اور انہوں نے وہاں جا کر وہاں کے قبائل جو تھے ان قبیلوں میں دعوت دینا شروع کی اور ان کو دین سکھانا شروع کیا. اور پورا کا پورا مدینہ جو ہے وہ حضرت مصعب ابن عمیر کی اس محنت کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو گیا. پورا کا پورا قبیلہ, پورا مدینہ, اور قیامت تک ثواب حضرت مصعب ابن عمیر کو ملتا رہے گا. آج مدینے میں جو بھی برکتیں ہیں اور خیر ہے اس میں حضرت مصعب ابن عمیر کی دعوت کا اثر ہے. حضرت مصعب ابن عمیر اگر خواہشات کے تابع ہوتے تو ان کو یہ سعادت حاصل ہوتی. خواہشات کے تابع ہونے والے اللہ کے انعامات سے محروم ہوتے ہیں, ان کے نصیب میں وہ چیز نہیں حاصل ہوتی ہے جو اللہ رب العزت خواہشات کو قربان کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں. حضرت مصعب ابن عمیر کو اللہ رب العزت نے یہ انعام دیا. اور پھر اس کے بعد اور ایک انعام ملا حضرت مصعب ابن عمیر کو. حضرت مصعب ابن عمیر احد میں شہید ہو گئے. بہت ان کی قبر آج بھی احد میں ہے. حضرت حمزہ کی قبر, حضرت مصعب ابن عمیر کی قبر, یہ ساری قبریں ساتھ میں 70 صحابہ کی قبریں ہیں احد کے دامن میں. تو حضرت مصعب ابن عمیر کی لاش کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں تشریف لائے تو دیکھا مصعب کی لاش جو ہے بے غور و کفن پڑی بھی ہے, یعنی اس پر کوئی چادر نہیں ڈالا. جن جن کے لوگ تھے انہوں نے چادریں ڈال دی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اللہ کے رسول نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا کہ میری آنکھوں نے مدینے میں مصعب سے زیادہ خوبصورت نوجوان نہیں دیکھا. میری آنکھوں نے مصعب سے زیادہ خوبصورت نوجوان نہیں دیکھا. میری آنکھوں نے اتنا ناز و نعم میں پلا ہوا نوجوان نہیں دیکھا. اتنی نعمتوں میں
اور اتنے ناز و انداز سے ان کو پالا گیا تھا، اور آج احد کے میدان میں، احد کی زمین پر ان کی قبر لاش پڑی ہوئی ہے، اور اس کو کفنانے کے لیے کوئی چادر نہیں ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے، طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ حضرت حمزہ کی لاش کا بھی مسئلہ کر دیا گیا تھا، ناک کان کاٹ دیے گئے تھے۔ حضرت صفیہ اپنے بھائی کے کفن کو لے کر آئی، 2 چادریں لے کر آئی۔ وہاں پر حضرت مصعب کی لاش، ایک روایت میں ہے کہ کوئی انصاری صحابی تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ حضرت مصعب ابن عمیر تھے۔ حضرت انہی کے بازو میں حضرت مصعب کی لاش بھی رکھی ہوئی تھی۔ تو حضرت صفیہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اپنے بھائی حمزہ کی لاش پر وہ تو وہ چادر دیں، اور مصعب ابن عمیر کی لاش بے گور و کفن پڑی رہے۔ انہوں نے ایک چادر حضرت مصعب پر ڈالی اور ایک چادر اپنے بھائی پر ڈالی۔ حضرت مصعب کا قد بہت طویل تھا، تو ان کا سر ڈھانکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتے تھے، پیر ڈھانکا جاتا تھا تو سر کھل جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہداء کی تدفین کے لیے تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو، احد میں ایک بڑی قبر کھودی گئی تھی، اس قبر میں دفنانے کا ارادہ فرمایا، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول چہرہ ڈھانکیں یا پیر ڈھانکیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا چہرہ ڈھانک دو، اور پیروں پر اذخر، ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے، اس گھاس کے پتے مصعب بن عمیر کی لاش پر ڈال دو۔ میرے بھائیوں، کیوں یہ مقام ملا؟ شہادت ملی، ہجرت کی نعمت ملی، رسول اللہ کے مقرب بنے، اور اللہ رب العزت کے ہاں بہت اونچے مقام پر ہے مصعب بن عمیر۔ اللہ رب العزت نے ان کو قبول، اور قیامت تک کے لیے اپنے نفس کو تابع بنایا تھا دین کے، اور نفس کے تابع وہ نہیں بنے تھے، حضرت مصعب نے تابع بنایا۔ سارے صحابہ نے اپنے آپ کو تابع بنایا تھا دین کا۔ خواہشات غلام تھی، وہ خواہشات کے غلام نہیں تھے۔ آج ہم خواہشات کے غلام ہیں، ہم دین کے غلام نہیں۔ یہ سب سے بڑا کمال ہے صحابہ کرام کا، اور اسی کو میں گزشتہ جمعے بھی حالی کا شعر میں نے پڑھا تھا کہ شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، جہاں کر دیا گرم گرم آ گئے وہ، جہاں کر دیا نرم نرم آ گئے وہ۔ اور عربی کے شاعر نے کہا تھا کہ کنّا کالسہام اذا اصاب رامیہا فرامیہا اصابا، کہ ہماری مثال، صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری مثال تو نشانے پر لگنے والے تیروں کی طرح ہے، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ تیر انداز کا کمال ہے کہ اس نے تیر پر کی کمان کھینچی اور نشانے پر لگا دیا۔ ہمارا نشانہ، ہم پر نشانہ صحیح لگایا گیا اور ہم نشانے پر، ٹارگیٹ پر جا کر لگ گئے۔ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اس طرح نفس کے تابع بنایا تھا، اور وہ دین پر کسی بھی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، چاہے اس کے وجہ سے ان کو گھر بار، بیوی بچے سب کچھ چھوڑنا پڑے، یہاں تک کہ وہ بے دینی جو اگر ان کی اولاد میں نظر آتی تھی، جس کو اسلام پسند نہیں کرتا تھا، تو وہ اس کو، اپنی اولاد کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے کئی لوگوں نے شادیاں کی ہے، اور بہت تفصیل سے ان کے واقعات حدیث اور تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آتے ہیں۔ ان سے حضرت عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، اور وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے حضرت عبداللہ جہاد میں نہیں جا پا رہے تھے، اور بہت ساری چیزوں میں تساہل ہونے لگ گیا تھا، ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو یہ بات ناگوار گزری، اور انہوں نے کہا بیٹا، یہ ہمارا وتیرہ نہیں، ہماری شان نہیں ہے کہ تم کسی عورت کی وجہ سے تم اس طرح پس و پیش کرنے لگ جاؤ۔ میں تم کو بحیثیت باپ کے حکم دے رہا ہوں، عاتقہ کو فوراً طلاق دے دو۔ باپ کا حکم تھا۔ حضرت عاتقہ کی محبت میں انہوں نے جو اشعار کہے، اس وقت تو میں نہیں سنا سکتا ہوں آپ کو۔ عاتق الانسا کی ماذر شارکو، اے عاتقہ میرے دل میں تو بسی رہے گی جب تک اس دھرتی پر سورج چمکتا رہے گا، قمری چہچہاتی رہے گی۔ یہ وہ اشعار ہیں۔ اس کا ایک شعر کا میں نے صرف آپ کو وہ کیا، تو ایسے درد انگیز نالے حضرت عبداللہ نے کہے، لیکن جب باپ نے کہا نہیں، چھوڑ دیا، اور عاتقہ کو بھلا دیا کہ نہیں، واقعتاً ہمارے مقصد سے تغافل ہو رہا ہے۔ یہ تھا صحابہ کرام۔ اور
میرے بھائیوں ان کا حال یہ تھا کہ اللہ کے دھیان کے علاوہ کسی اور کا دھیان آتا نہیں تھا، ان کے دلوں میں جمتا نہیں تھا۔ فضائل اعمال میں حکایت الصحابہ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، باغ بہت گھنا تھا اور گھنا ہونے کی وجہ سے اس میں ایک پرندہ آ گیا، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، پرندے کے پھڑپھڑانے کی وجہ سے اس کو نکلنے میں راستہ نہیں ملا، دھیان نماز سے ہٹ کر اس طرف چلا گیا، بے چین ہو گئے، نماز پوری کی اور باغ سے نکل گئے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ منافق اس زمانے میں ایک تیسرا طبقہ پیدا ہوا تھا جو ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا لیکن مسلمانوں کو چوٹ پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بہت سخت احکام نازل کیے۔ تو حضرت حنظلہ جا رہے تو کہنے حضرت ابوبکر صدیق مل گئے، بولے حنظلہ کیا ہو گیا تمہیں، دماغ صحیح ہے؟ نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، رسول اللہ کا اتنا جلیل القدر صحابی حنظلہ یہ کہہ رہا ہے نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، کیا بات ہے؟ کہنے لگے ابوبکر مسئلہ یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اپنے باغ میں اور ان کا باغ مدینہ کا سب سے قیمتی اور سب سے بیش قیمت باغ تھا، تو کہنے لگے اس باغ میں نماز پڑھ رہا تھا، پرندہ باغ میں داخل ہوا، نکلنے کا راستہ بہت گھنا باغ ہے، پھڑپھڑانے لگا، نماز میں خیال اللہ سے ہٹ کر اس باغ کی طرف چلا گیا، تو مجھے ڈر لگا کہ یہ اہل ایمان کی خاصیت نہیں ہو سکتی ہے، کوئی ایمان والے کا دھیان اللہ سے ہٹ جائے اور غیر اللہ کی طرف چلے جائے، میں اس لیے ڈرا ہوں اور میں اس ڈر کی وجہ سے بے چین ہو گیا۔ اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں کہ اللہ کے رسول میرا یہ ایسی کیفیت ہے، میں کیا کروں؟ تو حکیم بھی رسول اللہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بھئی یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو ہمارے ساتھ بھی پیش آتا ہے۔ تو کہنے لگے چلو ساتھ میں چلتے ہیں۔ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مسئلہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا واقعہ ہو گیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ارادے کی چیز نہیں ہے، اس ارادے پر اللہ رب العزت کا اختیار ہے، یہ تم سے قصدن نہیں ہوا ہے، غیر ارادتاً ہوا ہے، اس پر تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو پھر ان کو اطمینان ہوا، ورنہ بے چین ہو گئے کہ دنیا ہماری آخرت برباد کر دے یہ گوارا نہیں، آخرت کی کامیابی کے لیے اگر ہمیں دنیا برباد ہوتی تو منظور ہے، لیکن آخرت برباد ہو جائے یہ منظور نہیں ہے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا مزاج، وہ اتنا ڈرتے تھے اللہ رب العزت سے، اور ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا عالم مشہور واقعہ ہے کہ ایک جماعت مسلمانوں کا ایک وفد روم کے ایک حکمراں کے پاس گیا اور ان کے بڑے لوگ بیٹھے، ان کے بیٹھے، اور جو امیر تھے ان کا نام غالباً ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو کھانے پینے کا سامان رکھا گیا، لقمہ ان کے ہاتھ سے گر گیا، انہوں نے لقمے کو صاف کیا اور کھا لیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کر کھا لو۔ لا تدرون بأي طعامكم البرکہ، تم نہیں جانتے تمہارے کس کھانے میں اللہ نے برکت دی ہے، اور وہ برکت تمہارے پیٹ میں جائے گی، تمہارے دل کو نورانی اور منور کر دے گی، اس لیے اس کو ضائع مت کرو۔ تو انہوں نے اٹھا کر کھا لیا۔ بعد میں جب وہ مجلس ختم ہو گئی، میٹنگ ختم ہو گئی، تو ساتھیوں نے ان سے کہا کہ لگے آپ نے ایسا کام کیا، وہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا کمانڈر ان چیف اور اتنا بڑا جرنیل جو ہے وہ ایسا آدمی ہے کہ نیچے کی گری ہوئی چیز اٹھا کر کھاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا جو سیرت کی کتابوں میں اس کو کوٹ کیا گیا ہے، اترک سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو ان نادانوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ وہ نادان لوگ ہیں، وہ نہیں جانتے کہ سنت کی بے توقیری کتنا بڑا گناہ ہے، میرے حبیب کا طریقہ ہے، میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ تو ان کے پاس سنت کی اہمیت تھی، سنت کی عظمت تھی، اور آج میرے بھائیو سنت کتنے بڑھتے۔ علماء نے لکھا ہے
کہ سنت کا چھوڑنا موجب لعنت ہے، موجب لعنت ہے، لعنت کا سبب بنتا۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دوری کو لعنت کہتے ہیں۔ سنت کا تارک اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ آج ہم فرض پڑھتے ہیں، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، سنتیں چھوڑ، سنت تو ہے کھانے میں دسترخوان نہیں بچھائیں گے، سنت تو ہے ٹیبل کرسی پر کھائیں گے، سنت تو ہے لباس جو دل میں آئے گا پہنیں گے، سنت تو ہے بال جس طرح کے چاہیں گے اس طرح رکھیں گے، سنت تو ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی سنتیں ہیں جو آج مسلمان کی زندگی میں نہیں ہے، مسلمان نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں مل کر بیٹھ کر کھانے کا مزاج نہیں رہ گیا، اللہ ماشاءاللہ کہیں ہوتا ہو، اور لیکن وہ بہت کم خلق، ہر آدمی اپنے ٹائم پر آ رہا ہے، کھا رہا ہے، جا رہا ہے، سو رہا ہے، وہ اللہ کے، اور پھر ہر ایک کے الگ الگ پلیٹیں، ہر ایک کے الگ الگ چمچہ، ہر ایک کی الگ الگ پیالی۔ یہ بے برکتی کے اسباب ہے۔ مال بہت آئے گا، برکت نہیں رہے گی۔ پیسوں کی کثرت کو برکت نہیں کہتے۔ پیسوں کی کثرت، قارون سے زیادہ دنیا میں مالدار کوئی ہوا نہیں، ملینر تھا وہ، بہت پیسہ تھا اس کے پاس، وہ خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ لیکن پیسوں کی کثرت کو برکت نہیں کہتے۔ برکت ایک الگ چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، برکت نہیں ہے۔ پریشان ہیں، بیماریاں ہیں، ٹینشن ہے، گھبراہٹ ہے، ڈپریشن میں چلے گئے، اولاد نہیں سن رہی ہے، بیوی نہیں مان رہی ہے، بچے چھڑ کر بات کر رہے ہیں، کاروبار میں پریشان ہے، صبح سے اٹھ کر شام تک کمانے کی فکر ہے، اللہ کی یاد کے لیے موقع نہ ملے، اللہ کی آخرت کی فکروں کے لیے موقع نہ ملے۔ یہ سارا کیا ہے؟ کھانا کھایا جا رہا ہے لیکن برکتیں نہیں ہیں، برکتیں نہیں ہیں۔ اگر کھانے میں برکت ہوگی تو کھانا نقصان نہیں دے گا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب متدل العالی نے کہا کہ کھانا کھانے سے پہلے جو بسم اللہ علی برکت اللہ پڑھنے کی دعا رسول اللہ نے تعلیم کی ہے، وہ کھانا جو بسم اللہ کے ساتھ کھایا جائے گا انسان کے جسم کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ وہ کھانا انسان کے جسم کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ صحابی نے زہر پی لیا، زہر نے نقصان نہیں پہنچایا۔ صحابی نے زہر پیا اور زہر نے نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے کہ اللہ کے نام میں وہ برکت ہے، وہ اللہ کے نام میں وہ طاقت ہے کہ وہ ان ساری چیزوں سے بچاتی ہے۔ صحابی نے زہر پی لیا، ان کے سامنے پیالہ لایا گیا زہر کا، پیو، کہاں پی لوں گا، بسم اللہ کر پی لیا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس لیے یقین تھا کہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں، تو ایمان اس درجے کا ان کا تھا۔ بسم اللہ۔ آج ہم صبح سے گھروں سے نکلتے ہیں، منطقی صاحب نے لکھا ہے کہ آدمی اگر صبح میں ایک دعا پڑھ کر نکلے پورا دن اللہ کی حفاظت و امان میں رہتا ہے، لیکن آدمی پڑھتے ہی نہیں دعا۔ آدمی جب پڑھے گا تو اللہ کے امان میں رہے گا۔ اللہ کے امان میں رہنے کا مطلب، جا رہے ہیں پریشان ہیں، دکان میں بیٹھے پریشانی، آفس میں بیٹھے پریشانی، کارخانے میں پریشانی، ہر جگہ پریشانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ چیزیں کو ہلکا سمجھ کر ان کو اختیار کرنا بند کر دیا۔ صحابہ کو یقین تھا، ایک دعا ہے اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دعا تعلیم فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے وہ دعائے انس کے نام سے مشہور ہوئی۔ حجاج ابن یوسف ثقفی نے حضرت ابو ذر کو بلایا اور اس کے جواب سے اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ان کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ 3 مرتبہ حضرت ابو ذر کو باہر ڈالنے کا اس نے ارادہ کیا، لیکن 3 مرتبہ اس نے ایسا دیکھا کہ حضرت ابو ذر کے پیچھے بڑے خونخوار شیر ہیں جو اگر اس نے کچھ بھی حرکت کی تو وہ اس کو جھپٹ لیں گے اور دبوچ لیں گے۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ پھر وہ اپنے ارادے سے باز آیا اور اس نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ میں نے 3 مرتبہ تم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اس کو قتل نہ کیا۔ 100 صحابہ کرام کو قتل کیا اور اس کا سب سے بڑا جرم سعید ابن مسیب سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہے، جو حضرت سعید ابن مسیب کے بیٹے ہیں
ان کو قتل کرنا ہے حجاج ابن یوسف ثقفی کا۔ اس کے بعد اللہ کی پکڑ آ گئی حجاج ابن یوسف ثقفی کے، اور اس حال میں مرا ہے کہ نا امید ہو چکا تھا، اور لوگ اس کے پاس آتے تھے تو لوگوں سے پوچھتا تھا کیا میری مغفرت ہوگی؟ لوگ کہتے تھے تو نے اتنے ظلم کیے ہیں کہ تیری مغفرت کی امید نہیں ہے۔ تو اس نے اس وقت ایک شعر کہا تھا، ایاسونی ربی، اے میرے رب تیرے بندوں نے مجھے تیری رحمت سے نا امید کر دیا ہے، لیکن میں پھر بھی اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے تیری رحمتوں پر امید رکھتا ہوں۔ جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو حجاج ابن یوسف کے آخری وقت کا یہ حال سنایا گیا تو حضرت حسن بصری نے اس کے بارے میں کہا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد نے انسانیت موت کے دروازے پر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت حسن نے کہا کہ یرجا ان یغفر، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کو بھی معاف کر دیں گے، چاہے کچھ سزا دینے کے بعد، جہنم میں ڈالنے کے بعد، اور اب صحابہ کرام کا جو اس نے خون ناحق کیا، خانہ کعبہ کے پردے جلوا دیے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو سولی پر لٹکا دیا، بڑی گستاخیاں، بڑی بدتمیزیاں کی حجاج نے، لیکن اللہ رب العزت اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو جو دیا تھا اس کی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو وہ کیا تھا اور مضبوط جمے تھے، اس لیے کامیابی مل رہی تھی ان کو۔ حضرت مصعب کی کامیابی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی کامیابی، ابو عبیدہ ابن جراح کی کامیابی، خالد ابن ولید کی کامیابی، یہ ساری کامیابیاں اور ان کے کارنامے اگر آپ پڑھیں گے تو انہوں نے اپنے نفس کو دین کے تابع کیا تھا، اور آج دین کیا ہے ہمارے طرف۔ تو حضرت انہوں نے دعا پوچھی کہ تجھے کچھ نہیں نقصان ہوا؟ ابو حجاج نے کہنے لگے اللہ کے رسول نے مجھے کچھ کلمات سکھائے تھے، میں روزانہ اس کو پڑھ لیتا ہوں، پھر کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچاتی۔ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما آتانی اللہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اعز و جل و اعظم مما اخاف و احذر، عز جارک و جل ثناؤک لا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم ان ولی اللہ الذی۔ تو یہ دعا جو ہے وہ میں نے پڑھ کر آئی ہے۔ ابھی مولانا تقی عثمانی صاحب پر حملہ ہوا، اخباروں میں آیا تھا، لیکن ان کا کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے پیچھے مڑ کر پوچھا، کہنے لگے بچوں نے اور گھر والوں نے دعائے انس پڑھی تھی؟ تو کہا ہاں دعائے انس پڑھی تھی، دعائے انس پڑھی تھی، یہ یقین، اس لیے کچھ نہیں ہوا۔ حالانکہ بہت زبردست طریقے پر گولی باری ہوئی تھی، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ تو میرے بھائیوں، دین میں حفاظت ہے، دین میں برکت ہے، دین میں رحمت ہے، دین میں ہدایت ہے، دین میں رتبوں کی بلندی ہے، دین میں نسلوں کی ہدایت ہے، اور دین میں کامیابی ہے۔ لیکن آج ہم ذرا غور کریں، ہمارے پاس دین کون سا ہے؟ آرٹیفیشل۔ ہم نے ایک دین بنا لیا ہے اپنے تصورات کا، اور رسماً اس دین پر عمل ہوتا ہے، اور جو چیز رسم ہوتی ہے وہ عبادت نہیں بنتی، رسمیں جہاں ٹوٹتی ہیں وہاں سے عبادت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو صحابہ کی ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ صحابہ نے اپنی مقصد زندگی بنایا تھا کہ قیامت تک اب اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ہمارا کام ہے، ہم ذمہ دار ہیں، ہر آدمی اپنی ذمہ داری۔ آج تو ایسا گیا گزرا زمانہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کو برائی سے روک نہیں سکتا، بلکہ برائی سے روکنا تو بہت دور بات ہے، ابا خود ہی اس کو بڑے بڑے موبائل لا کر دے رہے، سیریز کی آتی، شارٹ بچے دیکھ رہے ہیں، اس میں کیا آ رہا ہے؟ میرے بھائیو، ہمارے بچوں کی مٹی پلیت تو ہم کر رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بہت اچھا فون موبائل۔ چھوٹے بچے کو ماں کھانا کھلا رہی ہے اور شان سے کہتی کہ میرا بچہ موبائل دے دو تو کھانا کھا لیتا، موبائل نہیں دیں گے تو کھانا نہیں کھاتا ہے۔ آپ اس سے محبت نہیں کر رہے۔ ایسی ظالم عورت دنیا میں شاید ہی کوئی ہو جو اپنی اولاد کے ساتھ اتنی بڑی دشمنی کرتی، جس نے اس کو کوکھ میں رکھا، 9 مہینے 10 دن بعد بڑی دقتوں کے ساتھ اس کو پیدا کیا،
اور پھر اس کو برائی اور بدماشی اور بے حیائی و عریانیت کے دنگل میں ڈال دیا۔ کارٹون بغیر مقصد کے بنتے، کارٹون کے پیچھے کیا نہیں ہوتا ہے، آپ کارٹون میں کیا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، انہوں نے اپنے مقصد کو سمجھا تھا، ہم نے اپنے مقصد کو نہیں سمجھا۔ صحابہ سمجھتے تھے ہمارے ہوتے ہوئے برائی دنیا میں چل نہیں سکتی، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ارتداد پھیلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبائل مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی شان عظیمت مسجد نبوی کے ممبر پر کہہ رہی ہے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا اللہ کا دین ٹوٹ جائے گا میں زندہ ہوں۔ ابوبکر صدیق اپنی حیثیت کو پہچانتے تھے کہ میں صدیق زندہ ہوں اور پھر لوگ مرتد ہوں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پورے ارتداد کے فتنے کو چند دنوں کے اندر کنٹرول کر لیا، چند دنوں۔ پھر مدعیان نبوت کا ایک سلسلہ ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کی شان عظیمت نے اس کو بھی دبا دیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے برائی اور بگاڑ نہیں پہ۔ پھر منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ کھڑا ہوا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو کہا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں رسی کا کوئی چھڑا دیتا تھا، ابو بکر اس کی چمڑی ادھیڑ کر، جبکہ وہ رقیق القلب تھے، چمڑی اتار کر اس کو بیت المال میں جمع کرے گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اپنی حیثیت کو پہچانتے تھے، لیکن آج کیا ہے، ردۃ ولا ابا بکر لہا، ارتداد ہے کوئی ابو بکر نہیں، کاروان حجاز میں کوئی حسین نہیں۔ حسین جانتے تھے، آج ہمارا حال یہ ہے۔ بس میں میری ذات میں مگر آپ سب کا مشاہدہ ہوگا، دیکھتے ہوں گے آپ بھی کھلی آنکھوں سے کہ گھر میں آدمی جا رہا ہے، بیوی دروازے پر بات کرتے ہوئے آ رہی ہے یا موبائل پر لگی ہوئی ہے، دروازہ کھولا جا رہا ہے، بچے موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، آدمی آیا ہاتھ منہ دھویا آڑا تیڑا اس کو لا کر دے دیے، ہر آدمی ایک دوسرے سے بے نیاز ہے، بازو میں بیٹھے ہوئے کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے۔ یہ معاشرت نہیں ہے، یہ سماج نہیں ہے۔ جس انداز میں ہمارے ہاں زندگیاں گزر رہی ہے، ہم اپنی مقصد زندگی سے قابل کیا؟ ہم ان کو بھلائی، باپ اولاد کو نماز کا حکم نہیں دیتا، بیوی کو حکم نہیں دیتا، حالانکہ آپ نہیں جانتے کہ اگر بیوی پر سب سے زیادہ مرد کا اختیار اپنی بیوی اور اپنی اولاد پر ہوتا، اگر نماز نہیں پڑھتی تو صرف 3 دن کی مہلت دینے کا حکم ہے، 3 دن کی مہلت دو، اگر 3 دن کے اندر تم نے نماز نہیں پڑھنا شروع کی اور صحیح تو پھر تمہارا اور میرا معاملہ نہیں جمے گا، کیونکہ اس کے دین کے بارے میں مرد سے پوچھو گی، بیویاں نماز نہیں پڑھتی تو کوئی وہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ وجہ کیا ہے کہ صحابہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے تھے، اس لیے ان کے بچے جو تھے وہ بچے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا کرتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں میں ایک جذبہ تھا فرمانبرداری کا، طاعت کا، ان کے اندر ایک کیفیت پیدا تھی۔ لیکن آج ہمارا حال بڑا برا ہو گیا ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں یہ اجتماعات ہوتے ہیں، دین کی محنت کرنے والے آ رہے ہیں، بول رہے ہیں، بتایا جا رہا۔ آج کوئی پڑوسی کو بولنے کے لیے تیار نہیں، باپ اولاد کو بولنے کے لیے تیار نہیں۔ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، تو یہ کام جماعت والے آتے ہیں، بولتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان کو اللہ کی پولیس سمجھ کر بولتے ہیں اور ان سے کنی کاٹ کر چلے جاتے ہیں۔ ہم نہیں کنی کاٹ رہے، ہمارا اندر کا تمرد اور سرکشی اتنی بگڑ گئی ہے کہ اللہ حق کی بات سننے کی توفیق نہیں دے رہا ہے اور بے اعتنائی برتی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو، اسی سلسلے میں کل سنیچر اتوار کو ممرہ کے اندر ضلع تھانہ کا اجتماع ہے، بزرگ آئیں گے، علماء آئیں گے، محنت کرنے والے، علاقوں میں چلنے پھرنے والے لوگ آئیں گے، وہاں پر اپنی مسجدوں سے جو بھی جانے کا نظم ہے اس کے اعتبار سے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور اجتماع میں شرکت اصل چیز نہیں ہوتی۔ میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اجتماع محنت کے جمع کرنے کا نام ہے، اجتماع لوگوں کے اکٹھا کرنے کا نام نہیں، بھیڑ نہیں جمع کرنا ہے، کراؤڈ نہیں جمع کرنا ہے۔ بہت بھیڑ آئی تھی، اتنے لاکھ تھے اتنے لاکھ تھے، بھائی وہ نہیں مقصد یہ ہے کہ اس پیغام کو سمجھنے والے لوگ، زندگیوں کے بدلنے کے ارادے سے جانے والے لوگ کس طرح جانا چاہیے، کیا وہاں کا مقصد کیا ہے اور پھر وہاں کے تقاضے کیا ہیں،
ان ساری چیزوں کو لے کر اجتماع میں شریک ہوں، اپنے اوقات کو فارغ کریں۔ آج امت انسانیت بہت برے حال میں ہے، ان کی خیر خواہی، کیونکہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ہم ان کی خیر خواہی اور بھلائی کے جذبے پیدا ہوں، ہم لوگوں کی اصلاح کریں گے، فکر کریں گے، اللہ ہماری فکر فرما دیں گے، ہمارے اندر ایمان یقین آ جائے گا، عمل بن جائیں گے، لباس بن جائیں گے، فکر بدل جائے گی، عمل زندہ ہو جائیں گے۔ اس کی فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہونے والے اجتماع کو اللہ ہر شر سے، برائی سے محفوظ فرمائے، اور اس میں شرکت کرنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔